اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلش سے میاں وحید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کے پی کے الیکشن، بلدیاتی الیکشن ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبداللہ مہاجر صاحب۔ اور ہم ٹوٹل اگر اوورآل دیکھیں تو اپنا جو حکومت جماعت ہے اس کا جو موقف یہ ہے کہ صحیح ممبران کا انتخاب نہ کرنا، اور شبلی فراز صاحب کا کہنا کہ یہ الیکشن ہارنے کی اصل وجہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی تھا۔ تو کہ حکومت نے بہت ساری اقتدامات بھی کیے، کے پی کے حکومت کا جو تھا پی ٹی آئی کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، اور اس میں حکومت نے حالیہ ہی ابھی جو ہے پیٹرول کی قیمت میں بھی کمی کی، اور صحت کارڈ بھی پورے کے پی میں کیا، اور ان کو حکومت کو کے پی کے میں اپنی حکومت ہونے کا ناز، اور ان کی پارٹی پوزیشن وہاں پہ بہت مستحکم تھی اور مضبوط تھی۔ 8 سال بعد جو ہے کے پی کے میں جے یو آئی ایف اور اے این پی اور دیگر جماعتوں کا ووٹ لینا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا اکثریت سے حکومت کے لیے ایک خطرے کی، آئندہ انتخابات میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی عبداللہ صاحب، حالیہ جو کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس کے متعلق ذرا تجزیہ کریں کہ کتنے ٹوٹل انتخابات ہوئے، کتنی سیٹوں پر، اور اس میں کامیابی کا جماعتوں کا تناسب کیا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام نے پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی، اور بظاہر اتنی بڑی تبدیلی کا کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا یہ حشر ہوگا وہاں پہ۔ بے شک انہوں نے وہاں ہیلتھ کارڈ بھی دیے، اور اسی طرح انہوں نے بنسبت پنجاب کے نوکریوں کا بھی انہوں نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، وہاں لوگوں کو بڑے پیمانے پر نوکریاں بھی ملی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وہاں پی ٹی آئی کا ہارنا یہ ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور آئندہ الیکشن کے لیے ان کو قبل از وقت ایک قسم کا ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اپنی پالیسیاں تبدیل کرنی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی پالیسیاں تبدیل نہ کی تو عوام ہمارا جو جنرل الیکشن ہوں گی اس میں اس سے بھی برا حال کریں گے۔ سر کیا یہی وجہ مہنگائی کا جو سونامی ہے، جس طرح مہنگائی کا سیلاب جو ہے پورے پاکستان میں اس وقت لوگوں کی حالت جو ہے وہ قسم برسی کی حالت میں ہے، اس کی بڑی وجہ الیکشن ہارنے کی، پی ٹی آئی کی کے پی کے میں الیکشن ہارنے کی ایک بڑی وجہ مہنگائی بھی ہے؟ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی وجہ تو ہے مہنگائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت آٹا تقریباً 1400 روپے من ہوتا تھا، تو آج تقریباً 2200 روپے من آٹا جو ہے نا وہ بھی ہلکی کوالٹی کا جو ملوں کا ہے وہ مل رہا ہے، اور چکی کا آٹا تو 85 روپے کو پہنچ گیا۔ اسی طرح اگر آپ چینی کا دیکھیں تو چینی جو ان کے مطلب میاں صاحب کی حکومت کے دوران چینی مل رہی تھی آپ کو 60 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ، اور وہ اب 100 سے بھی اوپر گئی تھی، اب آ کے 90-95 پہ آ رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ ڈالڈا آئل کو دیکھیں، اور یہ جو عام گھریلو استعمال کی روزمرہ کی چیزیں، اور 200 روپے والا آئل جو ہے وہ تقریباً اس وقت 400 کو کراس کر چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے پھر یہ جو ووٹ میرے خیال میں جس حساب سے پی ٹی آئی کو ملے ہیں، یہ بھی ان کو میرے خیال میں زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ اور سر جو حکمران نمائندے ہیں حکمران جماعت کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نمائندگان کا جو الیکشن لڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ تھے ان کا صحیح انتخابات نہیں کیا، ان کا ہم نے اپنے طور پہ پارٹی کے طور پہ صحیح انتخاب نہیں کیا۔ تو کیا یہی چیز آپ کو قومی اور صوبائی حکومت میں جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ آج تک صحیح بندہ صحیح سیٹ کے لیے سلیکٹ ہی نہیں ہو سکا؟ لیکن یہ جو سلیکشن کی بات ہوتی ہے پارٹی کے لوگوں کی، یہ تو ہر جماعت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں لگی رہتی ہیں۔ ہاں، ان میں یہ ہے کہ یہ ذرا پی ٹی آئی کے اندر یہ تھوڑا آزادی شاید زیادہ ہے کہ ہر بندہ جماعت کے اگینسٹ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا بھی ان کو چند سیٹوں پہ نقصان ہوا ہے۔ لیکن ٹوٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اپنے لوگ الگ سے آگے سامنے، تو جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ بنیادی طور پہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی، اس میں مہنگائی بھی ہے، اپنے لوگوں کا
جماعت ان کی متحد نہیں رہی، اس وجہ سے بھی شکست ہوئی ہے ان کو۔ پارٹی ڈسپلن بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پارٹی ڈسپلن بھی کچھ اس طریقے سے نہیں ہے جو پی ٹی آئی کا ایک دعویٰ تھا، اور اس کے بعد جو ہے جن لوگوں کو جو پی ٹی آئی کی طرف سے نمائندگی کے لیے آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے ان کو ٹکٹس نہیں ملے، تو انہوں نے دل برداشتہ ہو کے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے پی ٹی آئی کی شکست کی۔ ہاں یہ دیکھیں نا، یہ جو تقریباً جو تحصیل کے الیکشن جو 9 تقریباً آزاد امیدوار جیتے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے تقریباً جو 6-7 لوگ ہیں وہ تو کنفرم نہیں کے لوگ ہیں جو اپنی پارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھی یہ اپنا بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے، اور جس کی وجہ سے اس کو لنگر آن بھی کیا جاتا رہا، اور جو ہے عدلیہ سے بھی رابطہ کیا جاتا رہا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں۔ تو اسی طرح باقی صوبوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اب پی ٹی آئی کو اپنی شکست، واضح شکست نظر آتی جا رہی ہے، کیونکہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو عوامی نمائندگان جو ہیں اصل میں تو وہ بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں، جو لیڈران ہوتے ہیں، جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل عوام کے قریب تر ہوتے ہیں اور ان کو عوام کی اصل مشکلات کا پتہ ہوتا ہے، اور یہی جو ہوتے ہیں عوامی سطح کے اوپر جو ہے ترقی جب ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سے جو ہے چیزیں جنریٹ ہو کے آگے جاتی ہیں، تو پھر صوبائی اور قومی اسمبلی میں کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر یہ اس اپنا آزادانہ جو اگلے الیکشن ہے وہ ہونے تک، عام انتخابات ہونے تک اگر بلدیات کے الیکشن اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دیگر صوبوں میں بھی پی ٹی آئی کا یہی حال ہوگا؟ ہاں جی، ایسے ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو پہلے سے ہی اپنی شکست کا اندازہ تھا، لیکن شاید ان کو اتنی بڑی شکست کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کے مثال کے طور پہ آپ پشاور کو لے لیں۔ اب جتنی بڑی اکثریت پشاور سے جمعیت نے لی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی انفرادی طور پہ نہیں لی تھی۔ ہاں 2002 کے الیکشن میں وہ ایم ایم اے کے اتحاد کے ساتھ انہوں نے لی تھی، لیکن وہ اس دفعہ انہوں نے سمجھ لیں پشاور سے اور کے پی کے بڑے اضلاع جو ہیں وہاں سے انہوں نے کلین سویپ کیا، اور اس کا پی ٹی آئی کو تقریباً اندازہ بالکل نہیں تھا کہ اس حد تک ہم لوز کر جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے بہت اہم علاقے جہاں سے ان کے وزیر بھی جو تھے اپنا اس علاقوں سے وابستہ تھے، وہ ان کے حلقے گنے جاتے تھے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، شبلی فراز صاحب ہو گئے، اس طرح بڑے بڑے نام ہیں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کو ان کے اپنے علاقوں سے بھی، بلدیات ایک چھوٹا سا لیول کا ہوتا ہے، یہاں سے شکست ہو گئی، تو آپ پھر آگے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں صوبائی اور وفاقی حکومت کے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کا اس وقت ایک چیز تو ان کے فیور میں جا رہی ہے، کے پی کے کی حد تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کے پی کے میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں قومی جماعت جو پورے کے پی کے کی جماعت ہو وہ سوائے پی ٹی آئی کے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں، یہ آپ جمعیت کو لے لیں، اے این پی کو لے لیں اور نون لیگ کو لے لیں، یہ مخصوص علاقوں کی جماعتیں ہیں۔ جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، اس کا ہمیشہ ہولڈ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت اور ان علاقوں میں رہا ہے، اور اسی طرح اے این پی بھی 2-3 اضلاع تک ہمیشہ رہی ہے، اور اسی طرح جو نون لیگ ہے وہ ہزارہ ڈویژن تک محدود رہی ہے۔ تو یہ جو واحد جماعت ہے کے پی کے میں جو پشاور سے لے کے کوستان تک اس جماعت کا نیٹ ورک ہے، اور یہ الیکٹیبل لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اب تو اگر آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے تو اس وقت جو اپوزیشن ہے، تو اصل میں تو اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے اپوزیشن لیڈر بن کے سامنے آئے، اور انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے گڑھ میں ان کو شکست دی اور ان کا چیلنج کا سامنا بھی کیا، اور جس طرح سننے میں آ رہا تھا، یا جس طرح جو حکومتی ارکان تھے، نمائندگان تھے، جو عہدیداران تھے، وزیر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست بالکل ختم ہو چکی ہے، تو اب ان کو سیاست کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ تو مولانا صاحب کی تو کوئی اتنی نمائندگی بھی نہیں تھی اپوزیشن میں، مگر اگر آپ دیکھیں تو اصل جو ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سامنے آئے ہیں، جنہوں نے حکومت کو چیلنج دیا، اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں جو ہے وہ عوام نے ان کو سراہا بھی ہے اور ان کو ووٹ بھی دیے۔ دیکھیں جی، سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی بیان بازی کریں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ تھا کہ کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام جو ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور یہ آج سے نہیں، 1970 سے جب سے پارلیمانی الیکشن شروع ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طور پہ وہاں کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت رہی، 2 دفعہ حکومت میں بھی رہی۔
تو اس لیے کہ اس طرح یہ کہنا کہ یہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ تو ایک فضول سی بات ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو قیادت میں جو یہ بلدیات کا الیکشن ہوا ہے اور ان کا پشاور میں جو ہے نون لیگ کا میر مقام صاحب کے ساتھ ان کا جو الحاق ہوا اور انہوں نے مشترکہ طور پہ نمائندے کھڑے کیے، تو کیا یہ آنے والے وقت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی نہیں سمجھی جاتی؟ اگر مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کا جس طرح پی ڈی ایم میں بھی الحاق ہے اور یہ تحریک کو چلا رہے ہیں اور مارچ میں بھی انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے، تو کیا یہ چلے گی؟ کیا آپ کو یہ تحریک چلتی ہوئی کامیاب نظر آ رہی ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں یا اپنے سیاسی مفادات کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ذرا اس کے متعلق وضاحت سے بیان دیجیے گا۔ لیکن کے پی کے میں جہاں تک اتحاد کی بات ہے، وہاں اتحاد جن علاقوں میں ان کی اپنی اپنی اکثریت ہے وہاں انہوں نے اتحاد نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ ہزارہ ڈویژن میں جو ہری پور میں الیکشن ہوئے، وہاں نون لیگ کا علاقہ ہے، وہ ساری سیٹیں وہ جیت گئے، وہاں سے ایک جو آزاد جیتا ہے وہ بھی انہی کا بندہ تھا، اس کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ جیت گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو اپوزیشن، عوام نے یہ دیکھا کہ بھائی جو اصل اپوزیشن جو 3 سال کی ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے۔ باقی آپ کو اسلام آباد پنڈی والا دھرنا یاد ہوگا کہ وہاں تک پہنچا کر پیچھے سے سارے غائب ہو گئے تھے۔ تو ایک تو لوگوں نے کے پی کے کی حد تک ایک اشاریے اس بات کے مل رہے ہیں کہ لوگ متبادل قوت کے طور پہ جمعیت کو دیکھ رہے ہیں۔ سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی کل جب انتخابات کے بعد بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے، اور ایک لفظ جو انہوں نے جو ایک بات انہوں نے کہی اس کا میں مقصد نہیں سمجھ پایا کہ اب ہمیں کھل کے آزادانہ طور پہ کام کرنے کے لیے رستہ دیا جائے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے اور یہ بالکل ان کی باتوں سے واضح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ بہت دفعہ ان کے رستے جو ہیں نا ان دونوں نے مل کے روکے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے۔ اور پھر آپ کو اعتزاز احسن کا ایک بیان یاد ہوگا کہ جب وہ صدارتی الیکشن مولانا صاحب لڑ رہے تھے، اعتزاز احسن نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب کی اگر ہم حمایت کریں گے تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یہاں کس طرح کا ماحول ہے۔ ایک قسم کا اس کا اشارہ تھا کہ یہ انتہا پسند اور مذہبی طبقہ یہ ہمارے ملک میں آگے آ گیا اور اس کا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہوگی۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہنا چاہ رہے تھے ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ہم بھی ایسی ایک سیاسی جماعتیں ہیں، اس لیے آپ ہم پہ بھی اعتماد کریں، ہمارے ساتھ بھی مل کے چلیں اور ہمارے رستے میں جو رکاوٹیں آپ ڈال رہے ہیں وہ رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ اور جس طرح اس الیکشن میں انہوں نے ایک طرح خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے اس الیکشن میں ہمیں تنگ نہیں کیا، اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ دھاندلی ہوگی۔ ظاہر ہے ان کو جو انہوں نے سوچا تھا اس سے بڑھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہلا بیان تھا اور آج کا بیان تھا، انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی بات کہی کہ یہ بالکل آزادانہ اور غیر جانبدارانہ اور بالکل شفاف الیکشن ہے، اگر پہلے الیکشن بھی اسی طرح ہوتے تو جیت کا تناسب یہی ہوتا۔ نہیں، یہ تو ایک یہ سیاسی بیان ہے، اس طرح کے بیانوں کی یہ ہر ایک اس طرح کرتا ہے، جیت جائے تو سب اچھا نظر آتا ہے، ہار جائیں تو سب دھاندلی اور برا نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آئندہ کوئی الیکشن ہوگا جب جہاں یہ ہاریں گے یہ کہیں گے دھاندلی ہوگی، کوئی بھی ہو، وہ اے این پی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جو بھی ہو، جو ہارے گا وہ کہے گا دھاندلی ہے۔ اس دفعہ جو کے پی کے جو ترجمان حکومت کے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی، شبلی فراز صاحب نے، وہ تسلیم کرنے کی ان کی مجبوری tھی، وہ حکومت میں تھے۔ یہ بھی ایک خوشائن بات ہے، میرا خیال ہے کہ اگر حکومت نے اگر کسی جگہ پہ اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے اور اس کی وجہ نو کوئی بھی وجہ دی ہو اس کی، تو مگر تسلیم کر لینا اور پھر آگے بڑھنا، تو کیا بھی یہ بھی ایک سیاسی اور جمہوری عمل نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا، لیکن کوئی اس کا اتنا بڑا کریڈٹ ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ اور کیا کہتے، ساری مشنری حکومت کی تھی، سارا انتظام تھا، سارا بلدیاتی سسٹم کس طرح ہو کس طرح نہ ہو، یہ سب پی ٹی آئی نے کیا تھا۔ تو اب وہ کیسے کہتے دھاندلی ہوگی کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھے ان چیزوں کے، تو ان کو شکست تسلیم ہی کرنی بنتی تھی۔ ایک دیکھیں کہ جو عوام بھی ہے وہ اپنا جو اگر دیکھیں مہنگائی کے طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اس طرح کھل کے ان کے جلسے جلوسوں کی کامیابی نہیں ہوئی، اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتوں کا جو منشور ہے وہ عوامی نہیں ہے، یا جو حکومت میں بھی ہے جو اپوزیشن میں بھی ہے کیا وہ صحیح طور پہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں؟ عوام کسی طور پہ بھی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ عوام نے تو دیکھیں سب کا ساتھ دیا،
عوام نے مسلم لیگ کا بھی ساتھ دیا جب انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم موجودہ صورتحال میں بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو کوئی اتنی خاطر خواہ کامیابی نہیں عوامی حمایت کی حاصل ہوئی، کیا وہ اپنے مقاصد کے لیے نکل رہی ہے کہ یا عوامی مقاصد کے لیے؟ یہ دیکھیں نا آپ کے پی کے میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، یہ اپوزیشن خاموش طبقہ تھا، لوگوں نے ایک جواب دیا ہے اپنا، جو کہہ رہے ہیں کہ رسپانس دیا ہے، مہنگائی کے خلاف رسپانس دیا ہے، حکومت کی پالیسیوں کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ ایک خاموشی ہے. جس طرح سیاسی جلسے جلوس اور احتجاج کی باتیں اور حکومت مخالف ریلیاں، تو اس میں تو عوام انٹرسٹڈ نہیں نظر آتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، عوامی مسائل کو حل کرنے میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیکھیں نا، یہی تو وجہ ہے کہ لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے اس سسٹم پہ. اب آپ اس الیکشن کو دیکھیں کے پی کے میں جو ہوا، تو اس میں جو ٹرن آؤٹ آپ کا رہا، اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھیں وہ 20-25% سے اوپر ہی نہیں گیا. اس کا مطلب ہے کہ 75% لوگ تو اس سسٹم سے ہی لا تعلق ہیں، ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے. اب رہی بات یہ اپوزیشن کی، جو آئندہ انہوں نے جو ریلیاں کرنی ہیں، یہ صرف الیکشن کی تیاریاں ہیں. اب کوئی عدم اعتماد کی طرف بھی نہیں جائے گا، کوئی چکر نہیں ہے اس طرح. 64 تحصیلوں میں کونسل اور میئرز کا ہوا، تو اس کا اوورآل کیا رزلٹ رہا؟ کس جماعت نے کتنی سیٹیں حاصل کی؟ کیا تناسب رہا؟ اوورآل تو ابھی تک جو پوزیشن ہے اس میں جے یو آئی ایف جو ہے وہ 21 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست ہے، اور اس کے بعد تحریک انصاف 14 سیٹوں کے ساتھ، اور آزاد جو ہیں وہ 9 سیٹیں، اور اسی طرح اے این پی 7 سیٹوں پہ، پاکستان مسلم لیگ نون 3 سیٹوں پہ، اور جماعت اسلامی 2 سیٹوں پہ، اور تحریک لبیک پاکستان نے بھی اچھی کارکردگی دکھائی اور 1 سیٹ انہوں نے بھی حاصل کی. اور سب سے زیادہ پی پی کو دیکھیں کہ ان کی بھی 1 سیٹ ہے. بظاہر کتنی بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ، لیکن پورے صوبے میں سے تحصیل کی 1 سیٹ لینے میں کامیاب ہوئی. تو سر اس سے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہی ہے. اگر ان کا ووٹ بینک ہے تو وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہے اور کامیابی بھی حاصل کر رہی ہے. بالکل. اب ٹی ایل پی نے تو رضوی صاحب نے اب واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اب اپنی جتنی بھی صلاحیتیں اب ہم نے سیاسی میدان میں استعمال کرنی ہیں. اور جو یہ چند دن پہلے جو معاہدے حکومت کے ساتھ ہوئے، اس میں واضح اشارہ تھا کہ ہم نے یہ احتجاجوں کی طرف اب کم جانا ہے. دیکھیے، اگر یہ رضوی صاحب کا یہ بیان ہے اور ٹی ایل پی اور اسی طرح کی جے یو آئی ایف ہے، اسی طرح جے یو آئی ایف ہے اور ٹی ایل پی ہے، اگر یہ جماعتیں سیاست میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں اور سیاسی طور پہ کرتی ہیں، تو ہمارا نہیں خیال کہ ہم ان جماعتوں کو کسی اور معاملات سے نتھی کریں اور ان کے سیاسی کردار کو اور ان کی پاکستان میں موجودگی کو متنازع بنائیں. اور یہ اگر سیاسی عمل کر رہے ہیں تو ہر بندے کو حق ہے، جو پاکستان کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر بندے کو آزادی رائے بھی ہے، جماعت بنانے کا بھی حق ہے. اگر یہ ان تمام ایس او پیز کے اوپر پورا اترتے ہیں، الیکشن کمیشن کے ایس او پیز پہ، قوانین کے اوپر پورا اترتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کو کھلے دل سے ماننا نہیں چاہیے. ان جماعتوں کو، سیاسی جماعتیں ماننا نہیں چاہیے. دیکھیں جی، عوام نے تو ان کو نا امید نہیں کیا. اب آپ دیکھیں نا، پچھلے الیکشن میں بھی ٹی ایل پی نے 23 لاکھ کے قریب ووٹ لیے، اور اسی طرح ان کو 2 سیٹیں بھی سندھ سے ملی. اب ان مذہبی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں اتفاق نہیں کرتے، اور اگر کہیں انہوں نے اتحاد کیا بھی تو الیکشن کے دنوں میں کرتے ہیں، پھر الگ ہوتے ہیں. اب آپ کے پی کے میں ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں تو کئی سیٹیں ایسی ہیں جہاں جماعت اسلامی کا اور جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ تھا آپس میں. اور پھر اگر آپ دیکھیں 2007 کے الیکشن کو آپ دیکھ لیں، وہاں بھی یہی ہوا. اگر جماعت اسلامی کا اور ان لوگوں کا آپس میں اتحاد ہوتا تو یہ تقریباً دوبارہ وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن ہے. میرے خیال میں اپنی سیاسی جماعتوں کے منشور کے ساتھ چلنا اور اپنے نظریات کے اوپر عمل کرتے ہوئے سیاسی جو اقتدار ہے اس میں جو سیاسی پولیٹیکل عمل ہے اس میں حصہ لینا خوشائند بات ہے. اور اسی طرح میرا خیال ہے قومیں بھی میچور ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی جب ہم جیت کو خوش دلی سے منظور بھی کرتے ہیں اور اپناتے بھی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ہم اپنی حق رائے دہی کو، ان کی حق رائے دہی کو بھی مانتے ہیں اپنی حق رائے دہی کے ساتھ ساتھ، تو یہ ایک سیاسی عمل ہی ہے، خوشائند عمل ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں جو پنجاب میں بھی بلدیات کا الیکشن ہے، اس کے بعد سندھ میں بلدیات کا الیکشن ہے، اور اس کے بعد جو بلوچستان میں بھی ہے، تو یہاں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا سیاسی منظرنامہ آپ کے جو ہے آپ کے نظر آتا ہے کہ یہ کیا آئندہ کے لیے کون سی جماعت جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے گی اور
عوام جو ہے، کیا لگتا ہے کہ آپ کو اب پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بدظن ہو چکی ہے، یا پی ٹی آئی کی پالیسیز ایسی نہیں ہے جو عوام تک جو ہے ان کو فائدہ پہنچانے میں یا ان کے مسائل کو حل کر پائی ہے ابھی تک؟ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو یہ شکست ہوئی ہے KPK میں، یہ واضح جو مستقبل کے الیکشن ہیں اس کا ایک نقشہ سامنے آیا ہے۔ اب اگر پنجاب میں بھی الیکشن ہوں گے تو نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب میں تو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے تو بڑی مشکل سے حکومت بنائی ہے، اور اگر اب وہاں آپ KPK میں دیکھیں تو وہاں تو انہوں نے 2 تہائی اکثریت لی تھی۔ یہاں تو اتنا ووٹ بینک ان کا نہیں تھا پہلے بھی جتنا KPK میں تھا۔ اگر وہاں ان کو اس حد تک شکست ہو سکتی ہے تو پنجاب میں اگر اس ریشو کو آپ دیکھیں تو یہ 2-4 اضلاع میں اگر کوئی بڑی کامیابی بلدیات کا جو الیکشن ہے اس کو ہمیشہ پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ سٹے لے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک سیاسی عمل ہے بلدیات کا الیکشن۔ کیا اس کو بھی اسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح صوبائی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے قومی الیکشن اپنے طور پہ ہوتے ہیں؟ بلدیات کے الیکشن کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ملک کو جو قیادت ملتی ہے وہ تو نیچے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ وہ نمائندے ہوتے ہیں جو عوام سے آتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو روک دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست چند انہی مخصوص خاندانوں میں رہ جاتی ہے جو 1947 سے لے کے اب تک چل رہی تھی، اور اگر کوئی ایک آدھا لیڈر بھی آ جاتا ہے باقی نمائندگان تو وہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بلدیاتی الیکشن کا عمل جو ہے سبوتاژ کرنے سے عوامی قیادت، جو اصل عوامی قیادت ہے، وہ تو سامنے نہیں آ پاتی۔ اور اس کے لیے بھی کوئی قانون نہیں بننا چاہیے کہ اس کے بھی جو ٹنیور ہے، اس کے ٹنیور کے بعد جس طرح صوبائی الیکشن ہوتے ہیں، قومی ہوتے ہیں، سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بھی اپنے ٹائم پہ ہوں تاکہ عوامی مسائل جو ہے وہ نیچے والی سطح سے حل ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت نے بلدیاتی الیکشن کروانے میں روڑے اٹکائے ہیں۔ یہ تو عدالت کا بھلا ہو کہ عدالت نے زبردستی الیکشن کروائے، پچھلے دور میں بھی، نواز شریف کے دور میں بھی، اور اب بھی انہوں نے زبردستی ان سے الیکشن۔ اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہے۔ اب جو ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ فنڈ ان کے ذریعے اور ان کی ساری چیزیں وہ اسی پہ سیاست کرتے ہیں۔ اگر بلدیاتی سسٹم ہو جائے گا تو وہ تو فنڈ لوکل سطح پہ آ جائے گا، تو پھر ان کی سیاست ایک قسم کی وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ نہیں کرا۔ صوبائی نمائندگان ہوتے ہیں، ان کا کام تو قانون سازی ہے صوبے کے لیے، اور جو قومی اسمبلی ہے ان کا کام ہے ملک کے لیے قانون سازی۔ کیا اپنا کام تو پھر وہ کر نہیں پاتے تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی ہم دیانتدار ہیں، ہم عوامی جو ہے وہ خدمتگار ہیں، اور ہم عوام کے نمائندے ہیں، اور ہمارا کام ہی عوام کی فلاح و بہبود ہے، اور ہم ان کے لیے آئے ہیں، ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں؟ وہ خدمت والے نعرے تو پھر جھوٹے ہیں، پھر وہ تو اپنی جو ہے وہی جو سیاست ان کی چلی آ رہی ہے خاندانی، تو پھر وہ انہوں نے میراث اور اس کو کاروباری سمجھ لیا ہے۔ پھر بلدیاتی اصل نمائندے تو بلدیات ہے۔ اگر آپ ان تک نیچے لیول تک جو ہے وہ روٹ گراس روٹ تک اس کو جو ہے عوام کو ثمرات پہنچانا نہیں چاہتے تو پھر تو ہمیں عوامی نمائندے کہلانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ تو ترقی یافتہ ممالک یورپ کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ ممبران اسمبلی کا کام قانون سازی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جمہوریت اپنی اصل جو رول ماڈل ہمارے لیے تو یورپ کی جمہوریت ہے، اسی سے ہم نے لی ہوئی ہے۔ وہاں کی جمہوریت آپ دیکھیں اور یہاں کی دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے ہر لحاظ سے۔ اب یہاں خاندانی سیاست پہ آ جائیں تو آپ کو پچھلے 50 سال سے وہی جیسے بھٹو خاندان، نواز شریف خاندان، چودھری خاندان اور مفتی محمود صاحب کا خاندان، سوائے جمعیت کے، اس کے جماعت اسلامی کے، اس میں چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ جمہوریت کی سمجھ لیں کہ اگر قریب کوئی جماعت جاتی ہے وہ جماعت اسلامی ہے، اس کے علاوہ یہاں پارٹیوں کے اندر اسلامی کی عوام میں اتنی مقبولیت ہو نہیں پائی۔ کیا ہماری عوام بھی جو ہے وہ اصل نمائندگان کو پہچان نہیں پاتی؟ جماعت اسلامی، یہ جماعت اسلامی کے اصل میں مسئلہ یہ ہے، جماعت اسلامی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جدید تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت تک وہ جماعت کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں یار کہ یہ ہمارے مفادات جو ہے نا جماعت میں رہ کر پورے نہیں ہو سکتے، تو وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون میں دیکھیں اور پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں، اور اسی طرح پی پی میں بھی جو بڑے بڑے کئی لیڈر ہیں وہ سارے جماعت اسلامی سے گئے ہوئے۔ ایک سوال عبداللہ مہاجر صاحب میں آپ سے دوبارہ کر رہا ہوں، جو میں نے کافی دفعہ کیا مگر آپ نے اس کو پتہ نہیں کیوں نظر انداز کیا، کہ یہ جو ابھی تک جتنے بھی جلسے جلوس ہیں
جو اپوزیشن جماعتوں نے نکالے ہیں، عوام نے اس طرح اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اس میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. کیا عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ عوامی مفادات کے لیے نہیں آ رہی ہے، ذاتی مفادات کے لیے آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ مختصراً تو بات ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو مطمئن ہی نہیں کر سکی اپوزیشن کہ ہم آپ کے لیے نکلیں. پہلے تو 2-2.5 سال تو انہوں نے کہا جی دھاندلی. تو عوام جو ہے پچھلے جب سے پارلیمانی الیکشن شروع ہوئے ہیں یہی چیزیں دیکھنے آ رہی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ دھاندلی کا روتا رہتا ہے. تو اس لیے عوام نے اس طرف جو بیانیاں لے کے اپوزیشن چل رہی تھی، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور دھاندلی خلائی مخلوق، اب لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور جو ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ کیا عوامی کیسز ہے؟ اور سر دیکھیں نا، جو عوام ان کے لیے کیوں نکلے؟ اب دیکھیں نا، یہ جو اپوزیشن نے جب تحریک کا آغاز کیا، جو دھرنا بھی ہوا اسلام آباد میں مولانا فضل، وہ بنیادی طور پہ ان تینوں جماعتوں کا تھا. لیکن وہ جب اسلام آباد پہنچے پیچھے سے وہ اپنی ڈیل کر کے میاں صاحب وہ چلے گئے. پی نے اپنے مفادات حاصل کر کے وہ ضمانتوں پہ باہر مزے کر رہے ہیں، اور ان کا ایک مقصد تو حل ہو گیا تھا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. فضل الرحمان صاحب کیا ان کے اوپر نہ کچھ اس طرح کے کیس تھے نہ ثبوت تھے، تو وہ اپنے کام میں لگے رہے، اور اس کا صلہ ان کو KPK کے الیکشن میں ملا. عوام نے اعتماد کیا. اس کا مطلب ہے جی اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ تمام گفتگو سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل جو ہے نمائندگان، وہ جو عوام کے متعلق عوام کے ثمرات اصل ان کو پہنچتے ہیں وہ بلدیات الیکشن سے ہیں. اور یہ بلدیات الیکشن کا عمل بھی اگر پراپرلی ٹائملی کنٹینیو رہے گا تو انشاءاللہ تعالی نیچے طبقے سے قیادت سامنے آئے گی. جو اصل قیادت ہے وہ ہمیشہ نیچے والے طبقے سے ہی سامنے آتی ہے، اور اس کے لیے بلدیات کا عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بلدیاتی الیکشن بہت ضروری ہے، تاکہ عوام تک جو ان کے مسائل حل کرنے تک صرف بلدیاتی کینڈیڈیٹ ہی ہوتے ہیں جو ان کے ڈور تک پہنچتے ہیں. اور یہ ایک حکومت کے لیے خطرے کی بھی گھنٹی ہے، اور تمام جماعتوں کے لیے ایک کھلا میسج ہے کہ جب تک بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی نمائندے الیکٹ ہو کے سامنے نہیں آئیں گے، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور جو فنڈز ہیں وہ پراپر بلدیات تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک عوامی مسائل جو ہیں وہ بھی حل نہیں ہو سکتے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بلدیاتی الیکشن کا عمل بھی اسی طرح جاری رہے گا جس طرح صوبائی اور قومی اسمبلی کا ہوتا ہے، تاکہ جو نیچے سے قیادت ہے وہ سامنے آئے گی. یہی اصل نمائندے ہوتے ہیں، یہی اصل قیادت ہوتی ہے وہ جو گراس روٹ سے اوپر آتی ہے اور عوامی مسائل کے حل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حکومت کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. حکومت اس متعلق ضرور سوچے گی کہ اگر انہوں نے عوام کو پراپر ریلیف نہ دیا اور اگر عوامی مسائل حل نہ ہوئے تو PTI کے لیے آئندہ الیکشن میں ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. اور باقی جماعتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ عوام کے لیے جب تک نہیں نکلیں گے، عوام ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلے گی. اس کے ساتھ ہی میاں وحید احمد کو اجازت دیجیے گا. ڈیلی پبلشر سے اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.